یا آج میں نے اس ویڈیو میں جو بات کرنی ہے وداؤٹ آل ادر تھنگ دیٹ یو شوڈ کنسیڈر بفور ٹیکنگ ایڈمیشن ان فیشن ڈیزائننگ. السلام علیکم, this is Bint Munir. Welcome back. This is a daily serial on my channel where I'm talking all about fashion designing according to Sharia. So this is the most important thing, how to become a fashion designer, because there are so many steps, there are so many things that you should consider. سو بیسک انفارمیشن تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی. آپ گوگل کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے دیکھ لیں گے بیسٹ یونیورسٹیز کون سی ہیں, ٹاپ یونیورسٹیز پاکستان میں, اور اس طرح کی انفارمیشنز آپ کو ساری مل سکتی ہیں یونیورسٹی سے. کتنا کرائٹیریا کیا ہے یونیورسٹی کا, اور ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں, یہ سب کچھ. بٹ میرے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ایک دو چیزیں جو گزری وہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرے جیسے لوگ جو بالکل نیو ہوتے ہیں اس فیلڈ میں, جو بالکل انہیں اس فیلڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, جنہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, سو مجھے لگا ان کے لیے یہ پوائنٹس اچھے رہیں گے کہ میرے ساتھ جو گزرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ آپ کے ساتھ اگر یہ پرابلم ہو تو آپ پہلے ہی اس کے لیے تیار ہوں. سو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ فیشن ڈیزائننگ کے لیے ڈفرینٹ ڈگریز ہیں. ایک تو آپ میٹرک کے بعد کر سکتے ہیں, جو 1 ایئر 2 ایئرس کے ڈپلوما سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. سو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کمپلیٹ اسٹڈیز نہیں کروائی جاتی, اس میں آپ کو ہاف کورس کروایا جائے گا, بلکہ اس میں بھی سارا جو بیسک فیشن ڈیزائننگ کا ہوتا ہے وہ سب کچھ کورس, وہ پوری کورس آؤٹ لائن مرج کی جاتی ہے اس شارٹ ٹائم میں. ہوتا سب کچھ ہے اس میں, یہ بھی بہت اچھے ہیں. ویل جو سب سے پروفیشنل ہے وہ تو آپ کا بی ایف ڈی ہے, 4 ایئرس پروگرام ہوتا ہے, اور یہ آپ کو 12 ایئر اسٹڈیز کے بعد آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے یہاں پہ. یعنی آپ کی 12 ایئر اسٹڈیز کی کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کمپیوٹر کے ہیں, یا آپ نے انٹر دیا ہوا ہے, تو آپ جس فیلڈ کے بھی ہیں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. بٹ فیشن ان ٹیک, یعنی فیشن ان ٹیکنالوجی میں جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو سائنس اور میتھس کے سبجیکٹس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے, اور آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہی اسی بیس پہ ہے. تو اس کے علاوہ ادروائز آپ فیشن ڈیزائننگ کی کسی بھی فیکلٹی میں جاتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ, ٹیکسٹائل, فیشن ڈیزائننگ میں لیدر, جیولری وغیرہ کسی بھی فیلڈ میں جاتے جب آگے آپ, تو اس کے لیے آپ کو اسپیشل اسٹڈیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آتی ہے کہ آپ نے جب فیشن ڈیزائننگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے کس انسٹیٹیوٹ سے کرنا ہے, آپ کو یونیورسٹی کون سی ہونی چاہیے. آپ کا کالج یونیورسٹی اگر بیسٹ نہیں ہے تو آپ کو فیشن ڈیزائننگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کی ڈگری ویلڈ نہیں کرتی آپ آگے جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کی اتنی محنت, 4 ایئرز آپ کی ویسٹ, آپ کی اتنی آپ کا اتنا پیسہ, کیونکہ یہ کورس بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے. اگر ایوریج کاسٹ بھی اس کی دیکھی جائے تو 4 to 6 لاکھ ہے, یہ ایوریج کاسٹ ہے. سو اپنی محنت, اور یا یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ آپ بس چل کریں گے یونیورسٹی میں, موج مستی ہوگی, فیشن ڈیزائننگ کی اسٹڈی بھی ہو جائے گی, ڈیزائنر بھی بن جائیں گے, اور گلیمرس ہوگی, بڑی گلیمر لائف ہوگی. نو, بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ فیلڈ ہے یہ. یقین مانیں کہ مجھے اپنے فرسٹ سیمیسٹر میں ہی, آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ بعد میں آگے جا کے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اسٹارٹنگ میں آپ ایزی لوگ گے. نو, فرسٹ سیمیسٹر سے ہی میں یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 یا 3 گھنٹے سونے کے لیے مشکل سے ٹائم ملتا تھا. اتنا کام ہوتا ہے آپ کا, بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے, اور یہ تو اسٹارٹنگ کا کام ہوتا ہے, آگے آگے بہت زیادہ ہو جاتا ہے کام. تو بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ. سب لوگ کہتے ہیں بس انجینئر ہے تو بس ہاں یہ صحیح ہے, ٹاپ کا ہے, یہ فیلڈ اچھی ہے, ڈاکٹر اچھی ہیں, فیشن ڈیزائننگ کون سا کچھ کرتے ہیں, بس بیٹھے رنگ بھرتے ہیں اور بس کٹنگ شٹنگ ہوتی ہے. سو ایسی بات نہیں, بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ فیلڈ ہے یہ, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. صرف انجوائے اور چل کرنا نہیں ہوتا اس میں, بالکل صرف چل کرنے کا, انجوائے کرنے کا. جنہوں نے چل کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, وہ اس فیلڈ میں آئے نا, کیونکہ پیسہ برباد کرنا ہے یہ صرف. اور سب سے زیادہ پھر موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ کو کیسے جج کریں گے, کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. کسی کو فائنینشیل کرائسس کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو کنوینس ایشو ہوتا ہے,
سو اس طرح کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں پرابلمس، اور ان کی بیس پہ آپ جو ہے سم ٹائمس کسی ایسی یونیورسٹی سے لے لیتے کہ او یار یہ کنوینئنٹ ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ کر لو. نو یار، تھوڑا سا دیکھ لو، سمجھ لو، تھوڑی سی مشکل کر لو، تھوڑی سی اس کو فیس کر لو پرابلم کو، بٹ اپنی یونیورسٹی بیسٹ سلیکٹ کرو، تاکہ آپ کو بعد میں جب جاب کرنی ہے، آپ کو انٹرنشپ کرنی ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے انٹرنشپ. اسٹارٹنگ سے ہی آپ انٹرنشپ کرنے کی کوشش کریں. اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اس کو بیسٹ چوز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آفس وزٹ کرنے کے بعد آپ اسٹوڈنٹ سے بھی ضرور ڈسکس کریں اس یونیورسٹی کے. سب سے پہلے تو آپ ساری یونیورسٹیز میں جائیں، جتنے بھی آپ کے ایریا میں جو ہے یونیورسٹی، سب یونیورسٹیز کو وزٹ کریں. ایڈمیشن فارم کسی کا نہیں لینا، کسی کا فل نہیں کرنا. سب پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں، نو، آپ نے جسٹ وزٹ کرنا ہے آفس کو. اور اگر آپ اندر جا سکتے ہیں، بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جامعہ کی اسٹوڈنٹ تھی، ہمیں تو پرمیشن لے کے ایک احترام ادب احترام کے ساتھ اندر جانا ہوتا ہے، اور اجازت مل بھی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اجازت نہ ملے کہ آپ نے وزٹ کرنا تو نہیں بھائی نہیں کر سکتے. بٹ یونیورسٹی میں نے جب پوچھا کہ میں وزٹ کر سکتی ہوں کلاس وغیرہ کو، اسٹوڈنٹ سے مل سکتی ہوں، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا. بٹ میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ بھائی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، تم چلی جاؤ اندر اور اندر جا کے وزٹ کرو. سو مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا پھر کہ آپ کو بھی جا کر اندر وزٹ کرنا چاہیے کلاس رومس کو. اور اسٹوڈنٹ سے اسپیشلی آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ضرور بات کریں کہ آیا کہ آپ کو جو کورس آؤٹ لائن دی ہے آفس میں، اس کورس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ آپ کی اسٹڈیز اس یونیورسٹی میں کروائی جا رہی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی فاؤنڈیشن ایئر جو فرسٹ ہوتا ہے، آپ کا فاؤنڈیشن ایئر آپ کا بہت اچھے سے ہونا چاہیے. آپ کی بیس اچھی ہے تو آپ کا آگے کا بھی سارا اسٹرکچر بہت اچھا ہوگا. سو کورس آؤٹ لائن میں کون سے سبجیکٹس امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں بھی میں ویڈیو بناؤں گی. اور ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آفس وزٹ کے ساتھ ساتھ کلاس روم سے وزٹ کریں، اسٹوڈنٹ سے بھی ضرور پتہ کریں، اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ایڈمیشن لیں. کیونکہ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو بعد میں ایسے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ بہت ریگریٹ ہو رہا تھا، یار یہ ہم کہاں آ گئے، یہ ہم نے کہاں آ کے ایڈمیشن لے لیا، میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے پھنس گئی. سو اس طرح سے بعد میں ریگریٹ کرنے سے بہتر ہے آپ پہلے اچھے سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ویل اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بہت سی اور بھی انفارمیشن آپ سے لے کر آؤں گی، اور ساتھ ساتھ میں بہت جلد اپنا ورک آپ سے شیئر کروں گی، اور اپنا اسٹچنگ اسکلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جو کامنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا. ٹل دین اسٹے کنیکٹیڈ. اللہ بلیس یو آل. والسلام.